السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں دنیا کے اور آخرت کے نفع رکھے۔ وہ نفع کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ نیکیوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، نیکیوں سے تعلق پیدا ہو، دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانا، گزارنے سے قیمتی نہیں بنتی بلکہ اعمال صالحہ سے قیمتی بنتی ہے۔ جیسے اگر الحمدللہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، یہ وقت ہمارے لیے قیمتی بن گیا۔ اب ہم نے عشاء کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ وقت ہمارے لیے قیمتی بن جائے گا۔ تو جو اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، اس کو کہتے ہیں زندگی کا بنانا۔ زندگی بنتی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں دنیا کے کیا فائدے رکھے، آخرت میں تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ اصل نیکی کا بدلہ تو آخرت میں ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک نیکی کے بدلے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو مغرب کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اس کا بدلہ اللہ جو دینے والے ہیں دنیا میں نہیں دیتے، اصل بدلہ آخرت میں ہے، کیونکہ آخرت بدلے کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کے برکتیں اللہ دائر کرتے ہیں۔ تو عمل کا اجر آخرت میں ہے، عمل کا اثر اور اس کی برکت دنیا میں ہے۔ اور ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے کہ کیونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے اور آخرت کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، تو دنیا میں کیا کیا نیکیوں کے فائدے ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ ایک فائدہ جیسے کہ گزشتہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں برکتیں اللہ اتاریں گے۔ جو بھی ہمارے پاس جس قسم کی جو شکل چیز ہے، جاب ہے، اس میں برکت اللہ ڈالیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اپنی ضرورت کے لیے کسی مخلوق کے محتاج نہیں بنیں گے، یہ ہے برکت۔ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو جو ہے دور کریں گے، راستے کھولیں گے، رکاوٹیں دور فرمائیں گے۔ نیکی میں طاقت ہے، نیکی میں یہ اثر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج عربی میں کہتے ہیں ایگزٹ۔ آدمی خوب ٹریفک جام ہے، سمجھیں 680 جام ہے، اگر اس کو جو ہے کہیں سے ایگزٹ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی کہ میں گھر جلدی پہنچ جاؤں گا۔ تو زندگیوں میں پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں قدم قدم پر، لیکن نیکی کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگیوں میں سے اس کے نکلنے کا راستہ اللہ کرے گا، یہ قرآن میں وعدے ہیں اللہ کے۔ تو آج ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ نیکی کا ایک اثر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نفع والی بارشیں اللہ عطا فرمائیں گے، اور آج کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ ابھی کیلیفورنیا میں قحط ہے، پانی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، حالانکہ یہاں کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، کتنے پرسنٹیج ہے، کتنا پرسنٹ ہے۔ اب اس کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ پانی یہاں استعمال مت کرو، یہاں استعمال مت کرو، لیکن بارشیں کیسے اترتی ہیں، بارشوں کا نظام کیسے متوجہ ہوتا، کیسی بارشیں؟ مدرارا،
نفع والی موسلا دھار دھیمے دھیمے نفع والی بارشیں، ایسی بارش جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ ایک ہے بارش آنا کہ جس سے سیلاب کی شکل آ گئی، اللہم انی اعوذ بک من البعیر والسعول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں دو اندھی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، ایک اونٹ ہے اور ایک سیلاب ہے، یہ دو اندھے ہیں۔ اونٹ جب پاگل ہوتا ہے تو مالک کو بھی دیکھتا نہیں، اور دوسری چیز سیلاب ہے، سیلاب اندھا ہوتا ہے، جب سیلاب چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تباہیاں مچا دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ استغفار ایک نیکی ہے، استغفار ایک نیکی ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، کتنا بڑا اس میں اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو، استغفروا ربکم، کہتے ہیں جاؤ بھائی غلطی ہو گئی، ابا سے معافی مانگ لو، تمہارے ابا ہیں، کوئی باہر کے لوگ، کوئی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر سے معافی نہیں مانگ رہے، ماں ہے، ماں سے معافی مانگ لو۔ تو یہاں پہ کیسی محبت کا جملہ دیکھیں، استغفروا ربکم، تمہارے رب سے معافی مانگو، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اس نیکی پر کیا ملے گا؟ اسی لیے دوستو استغفار کو ہمیں لازم پکڑنا، یہ عادت کر لیں انشاءاللہ، چلتے پھرتے ہماری زبان پر استغفار ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں، زندگیوں میں آسانیاں لے کر آتے ہیں۔ استغفار دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں کیا ہے؟ من لزم الاستغفار، جو استغفار سے چمٹ گیا، لزیمہ کہتے ہیں چمٹ جانا، چمٹنا ہے نا، الگ ہی نہیں ہو رہے، ہر جگہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، چل رہے پھرتے، گاڑی میں جا رہے ہیں استغفار ہو رہا ہے، ایک 3 مرتبہ پڑھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد استغفار فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی 70 مرتبہ کا 100 مرتبہ استغفار کرتے، ہمیں بتانے کے لیے کہ میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، ہماری ضرورت ہے۔ کیا ملے گا؟ دنیا میں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، جو استغفار سے چمٹ جائے گا۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، کس کے لیے؟ جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار ہے نا، جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار، اللہ کو پسند ہے یہ چیز، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ معافی مانگے۔ اب دیکھیے اس ایک استغفار نیکی ہے، اس کی برکت دیکھیں، بارشیں برسیں گی، کتنا طاقتور عمل دیکھیں نا، کسی کے بس میں ہے، کسی حکومت کے بس میں ہے، کوئی ٹیکنالوجی آج تک ہے جو بارشوں کو لائے، بس جمع ہوا پانی کو لے کر جو ہے نا اوپر سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے کھیتوں میں باغات میں ادھر دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ہوائی جہاز میں جو ہے نا پانی کو جو ہے نا ڈالتے ہیں، وہ جمع شدہ پانی ہے، لیکن پانی کو برسانا کسی آج تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنی ہے، نہیں بنی۔ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین سے سمندر سے پانی کو اٹھا رہے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے، بادلوں میں، اور بادلوں کو چلاتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بادلوں کو چلاتا ہوں، یرسل السحاب، پھر بادلوں کو حکم دیتے ہیں یہاں برسو، وعدد قطر الامطار، اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کو بھی جانتے ہیں، کتنے بارش کے قطرے ہیں، کہاں کتنا سب اس کو پتا ہے۔ تو بارش کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ، اسی لیے ہمیں ایک عمل دیا صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کہتے ہیں اللہ سے پانی طلب کرنا۔ یہ نماز کا اثر سیدھے بادلوں پہ پڑتا ہے، یہ سیدھی نماز کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ بادلوں پہ، اور صحابہ نے کر کے کیا ہے، بتایا ہے۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا، انہوں نے 2 رکعت اچھے تیری نماز پڑھی،
باغ کو ضرورت ہے پانی کی، پانی نہیں آ رہا، 2 رکعت نماز پڑھ کر انہوں نے دعا کی، یا اللہ میرے باغ کے لیے پانی، بارش نہیں برسی، بارش نہیں، پھر دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کیے، بارش نہیں۔ میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے میں کمی نہیں ہے نا، میرے عمل میں کمی ہوگی، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، بار بار پڑھتے رہے، 3 مرتبہ دعا کی، تھوڑی دیر گزری تھی، پرندے کا پر جو ہوتا نا، بس اس شکل میں جو ہے دور سے ابر چلتا ہوا نظر آ رہا، ابر ہوا میں، حدیث میں واقع ہے، وہ جو ہے نا ابر آیا، ان کے باغ پر جو ہے نا پانی برسا، پھر ختم۔ وہ اپنے خادم کو بلا کر کہنے لگے ذرا دیکھو کہیں بارش کہاں کہاں ہوگی ہے۔ وہ خادم جا کر دیکھ کے بتاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی برکت کی، پورے مدینے میں ان کا باغ جو ہے 2 مرتبہ فصل دیتا تھا، ہر صحابی کا باغ 1 مرتبہ، ان کا باغ 2 مرتبہ، کیونکہ دعا تھی برکت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں پورا چکر لگایا، آپ کے باغ کے باہر پانی نہیں، پورا بارش آپ کے لیے ہوا۔ تو صلاۃ الاستسقاء دیکھو نا، بارش کے لیے نماز، استغفار بارش کے لیے، یہ عمل سیدھے بادلوں پہ اثر کر رہا ہے، بادل پہ اثر۔ سنیں نا، ایک آدمی ریموٹ کنٹرول پکڑے بادلوں کو اگر کرے، ہو سکتا ہے کوئی گیم نکلا ہوا ہو، اس طرح بچے کرے، لیکن نماز اگر نماز صحیح بنے، ہماری نماز اگر ہماری صحیح ہو، پورے یعنی آداب کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، نماز کی حقیقت والی نماز ہو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر دوسری چیز، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ آپ کے مالوں میں اضافہ کریں گے، مالوں میں، وبنین، اور اولاد میں برکت آئے گی، اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ آپ کی مدد کرے گا، ایسا مال دے گا جو مال ہمارا معاون بنے گا، مال ہمارا معاون بنے، دنیا کے کام کے لیے اور آخرت کے لیے بھی۔ ایسا مال نہیں چاہیے جس سے جو ہے نا دنیا تو بن گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ مجھے ایسی دنیا دے جس سے دین کو مدد ہو۔ ایسی دنیا کیا ہے کہ جس سے آخرت برباد ہو گئی، وہاں پکڑ کر وہاں جو ہے وہاں پکڑ ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، دنیا آ گئی تو جو ہے رشتے ٹوٹ گئے، دنیا آ گئی تو رشتوں میں اختلاف آ گیا، حسد آ گیا۔ ایسے مال کی برکت نہیں چاہیے، ایسے مال نہیں چاہیے۔ مال کی برکت یہ ہے کہ مال آیا، تعلقات بڑھ گئے، حقوق ادا ہو رہے ہیں، مال آیا، آخرت بن رہی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ کہہ رہے میں تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ذریعے۔ اب کیسی ہماری جاب میں، ہمارے بزنس میں، ہر چیز میں اللہ کی مدد، وَبَنِينَ، اولاد میں، بچے ماں باپ کے معاون بنیں گے، بچے ماں باپ کے معاون بنیں گے۔ استغفار کو بڑھانا، کتنا بڑھائیں گے، کتنا کر سکتے ہیں، ہر آدمی اپنے سوچے کرے، کم از کم میں روزانہ 100 مرتبہ کروں، 300 مرتبہ کروں۔ بندہ سوچے، ایک مقدار طے کرے، بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو استغفار کی برکت سے تمہارے لیے باغات، اور باغات میں کھیت، جو فصلیں جو ہے نا، پیداوار تمہاری، پانی برستا ہے تو پیداوار اچھی ہوتی ہے، پانی نہیں برسا تو کہاں سے پیداوار ہوگی؟ تو تمہارے باغات میں پیداوار اچھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہروں میں پانی ہوگا، سٹاک بھی ہوگا، دیکھ کے خوشی ہوگی، ہاں بھی پانی ہے، نہر میں پانی ہے۔ دیکھو نا کتنی اللہ تعالیٰ کے وعدے، دیکھو یہ حضور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو اپنے پروردگار سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا استغفروا ربکم وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقتوں میں اور مزید قوت دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، وہ بہت کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے بڑے جو ہے نا ان کے ہائٹ جو ہے نہیں 60 ہاتھ لمبے، ہاں چھوٹے چھوٹے بچے 300 سال کے ہوتے تھے۔ قوم عاد بڑی طاقتور،
ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم ہوا اشد منهم قوہ، یہ نہیں جانتے جس نے پیدا کیا ان سے زیادہ وہ طاقتور ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو گناہ ہو گیا، بڑائی کا بول دیے، استغفروا، اب یہ استغفار کریں گے نا، جو طاقت تمہارے پاس ہے اللہ اس میں اور مزید قوت دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس لیے جو ہے نا حضرت نے یہاں پر ایک عمل، نیکی کا ایک فائدہ دنیا میں کہ اللہ بارش کی سب کو ضرورت ہے، نہیں جانوروں کو بھی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، بارش نہ ہو تو کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے دوستو استغفار کی کثرت ہو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہاں پر کہ ایمان اور نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی برکت سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، نیکی بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جیسے صدقہ ہے، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی آفت کس شکل میں، کون سی بلا کس شکل میں آنے والی پتہ نہیں۔ یہ نیکیاں ہوتی رہتی ہیں نا، یہ نیکیاں آڑے آ جاتی ہیں۔ 60 مائل سپیڈ میں جا رہا ہے، کوئی اچانک جو ہے موٹر بائک والا آ گیا، کبھی ہوتا ہے کوئی ایگزٹ، کوئی جو ہے نا لائن چینج کر دیا، بغیر لائٹ کے لائن چینج کر رہا ہے، کئی سیکنڈز میں آدمی جو ہے نا، او اللہ سیکنڈز میں، وہ کیا ہے؟ یہ ہے نیکیاں اس موقع پر آڑے آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، کیونکہ ایمان والے ہیں، انہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر دنیا میں کیا دے رہے ہیں؟ یدافع کے معنی دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ہٹا رہے ہیں، بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ہٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا، سوچو کتنا بڑا فائدہ، دیکھو نا۔ ابھی یہ شوق ہے انسان کے مزاج میں، حرص ہے۔ حرص کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوق، اچھا یہ ہے تو مجھے کرنا ہے۔ اصل تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ دیکھو کتنی چیزیں اللہ تمہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایمان لاؤ، ولی الذین آمنوا، ولی ہیں اللہ تمہارے، اللہ تمہارے دوست۔ بڑا آدمی دوست ہے تو آدمی کو ہوتا ہے کہ میرے دوست ہیں، میرے ان سے تعلقات ہیں، میرا ان کا ملنا جلنا ہے۔ اللہ ولی ایمان والے کے، تو سوچے سرپرست، ولی کا معنی کیا ہے؟ سرپرست، کام بنانے والا، کارساز، ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کام بنانے والے ہیں۔ حضرت نے یہاں پر جو ہے یہ آیتیں نقل فرمائی، فرمایا نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے دل جمیں گے، دل میں جماؤ پیدا ہوگا۔ کیسے؟ کہ آدمی کے دل میں قوت ہوگی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو اس وقت کو، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ ایک آیت اتار رہے ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، کیا وحی بھیجی؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جمع دی، ان کے دل، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کام میں اللہ میرے ساتھ ہے، اس عمل میں اللہ میرے ساتھ ہے۔ کتنی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، گھر میں کوئی تقریب ہے، اللہ کو خوش کر کے کر رہے ہیں، بھئی اس میں اللہ ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ سفر کرنا ہے، سفر ہے، لیکن اس سفر میں نیکی ہو، تقوی ہو، اللہ کو اللہ ہمارے ساتھ ہے، سفر میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہیں نیکیوں کے فائدے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کا ایک فائدہ یہ عطا فرماتے ہیں دنیا میں کہ اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ہمارے فیملی میں کتنے لوگوں کا نام بلال ہے، ہمارے فیملی میں کتنے لوگوں کا نام سہیل ہے، ہمارے گھروں میں جاننے والوں میں کتنے لوگوں کا نام یاسر ہے۔
غربا غریب صحابہ ہیں یہ سب، لیکن نام رکھنے کو فخر کرتے ہیں، بلال، صہیب، ارے وہ غریب ہیں چھوڑو، ارے وہ کالے تھے چھوڑو، ایسا بولتے ہیں؟ نہیں، بلال نام رکھیں گے، یاسر نام رکھیں گے، صہیب نام رکھیں گے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عزت دے دی۔ وہ عزت کہاں سے آئی؟ وہ عزت کہاں سے آئی؟ کوئی چیز تھی ان کے پاس؟ حکومتیں تھیں، دولتیں تھیں، مال و دولت، خاندان؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ایمان کے راستے سے، عمل کے راستے سے۔ یہ بتا رہے، نام لیتے ہیں تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا بڑا خاندان قریش تھے، سیدنا بلال کہتے تھے، سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ عزت کہاں سے؟ اللہ، یہ اصل عزت کون سی ہے؟ جو غیر، دیکھیے نا، ایک آدمی کو سامنے ملتے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، بہت عزت سے بات کرے، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو اچھا تذکرہ کرے، سامنے ملے، مل کر جو ہے پھر جانے کے بعد، یار یہ تو بہت پرابلم ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ پتہ ہے، شروع۔ عزت اسے نہیں، آدمی دھوکے میں آتا، بھئی مجھے بہت عزت کر رہے ہیں، میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ اصل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تنہائی کے جو گناہ ہیں اس کی ایک نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی لا دیتے۔ تنہائی کے جو گناہ کا یہ اثر، نیکی کا اثر، بندہ ہے نیکی کے، اللہ تعالیٰ عزت دے رہے۔ اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، علم والوں کو اللہ سر بلند کر رہے ہیں، ایمان والوں کو۔ حافظ صاحب آپ تشریف لائیے، دیکھیے حافظ صاحب، قاری صاحب آپ تشریف لائیے، مولانا آپ تشریف لائیے، حضرت آپ تشریف لائیے۔ اللہ نے ان کو علم دیا، علم نے ان کو اونچا کیا، اللہ نے علم دیا اور علم نے ان کو، یہ محبوبیت وہاں سے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ایک ہے مقبولیت، ایک ہے شہرت۔ شہرتیں زمین سے اٹھتی ہیں، شہرت کیا ہے؟ زمین سے اٹھتی ہے، وہ بہت فیمس ہے، آدمی کو فیمس ہونے کا بہت شوق ہے نا۔ شہرت زمین سے اٹھتی ہے، جو چیز زمین سے اٹھتی ہے وہ مخلوق ہے اور وہ ختم ہونے والی ہے، اور مقبولیت اوپر سے چلتی ہے، وہاں سے نظام اوپر سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بندہ صحیح عمل کرتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے، جب اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبرائیل یہ میرا بہت پیارا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا کے ملائکہ سے کہتے ہیں، یہ میرا یہ اللہ کا پیارا، میرا پیارا، تم بھی سے۔ پھر اس کا اثر، وہ فرشتوں کا اثر زمین میں، پھر زمین میں جن کے طبیعتوں میں، جن کے مزاج میں سعادت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آئے، ان کو ملے نہیں کبھی نہیں، لیکن دیکھتے اندر سے محبت پیدا ہو جاتی، حالانکہ کوئی نام ہی نہیں پتا ہے، آئے دور سفر کر کے ملاقات کی، دیکھتی ہی محبت۔ یہ محبوبیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ یہ کیسے دی گئی؟ یہ عمل کے راستے سے، یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر یقین اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ دوستو، اس پر یقین بنا کر ہمیں فکر کرنا، کوشش کرنا کہ ہماری زندگی میں اعمال صالحہ آئے۔ یہ اسی لیے کہ اس کا اثر کیا ہے، دنیا میں کیا اثرات ہیں۔ آج اس چیز سے ہٹے تو انسان پریشان ہے، انہی چیزوں کو دوسرے راستے سے حل کرنا چاہ رہا ہے، انہی چیزوں کو، سربلندی کو، عزت کو دوسرے چیزوں سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔